اب اللہ رب العزت اس کی حفاظت کس طرح فرمائیں گے؟ کیونکہ قیامت آنے تک قرآن مجید کا ایک ایک لفظ رہے گا. یہ سن لیجیے، قیامت آنے تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف رہے گا، ایک ایک زبر رہے گا. نہ اس کے زبر میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے، نہ اس کے حرف میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی باقی رکھے گا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسے نازل فرمایا. 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں. ایسے ہی اس کو برقرار رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی دولت کسے دیتے ہیں بھائی؟ جسے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں. آپ اپنے بستی میں گھومتے ہو، آپ کے دوست ہے، آپ کے دوست ہوں گے، گھوم رہے پھر رہے، عیاشی کر رہے، مستی کر رہے ہیں. بعض لوگ تو ایسے جو ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتے. لیکن کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 20 پارے حفظ کرنے کی توفیق دی، آپ کو 7 پارے حفظ کرنے کی توفیق دی، آپ کو جو ہے 7واں یا 8واں پارہ حفظ کرنے کی توفیق دی، آپ کو 4تھا یا 5واں پارہ حفظ کرنے کی توفیق دی، آپ کو ابھی 15واں پارہ حفظ کرنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایک حافظ قرآن کو یا پھر حفظ کلاس میں بیٹھنے والے طالب علم کو اس دن کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس حافظ ایان صاحب ہیں. ہاں الحمدللہ پچھلے مہینے ان کا قرآن مجید مکمل ہو گیا. کتنی خوشی کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے حافظوں کو. آپ یہ مت سمجھیے کہ ایسے ہی کوئی حافظ قرآن بن جائے. تو میں بات کر رہا تھا، جو میں کوٹ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک شخص نے جو بات کہی، وہ بات یہ تھی کہ آپ اتنا محنت کیسے کر لیتے ہو. کسی نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ اتنا محنت کیسے کر لیتے ہو، آپ اتنے کامیاب کیسے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں. تو سامنے والے شخص نے کہا یار محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہم اتنے کامیاب کیوں نہیں ہیں، پھر ہم اتنے سکسیزفل کیوں نہیں ہیں، ہم مشہور کیوں نہیں ہیں، ہمارا چرچا کیوں نہیں ہے. اس وقت اس شخص نے، سامنے والے نے جواب دیا کہ میں اپرچونیٹیز ملنے کے بعد محنت کرتا ہوں. ایک شخص ہے، اسے نوکری چاہیے، وہ نوکری کے لیے بھاگتا ہے، انٹرویوز کے لیے بھاگتا ہے. لیکن جب اسے نوکری مل جاتی ہے، نوکری ملنے کے بعد وہ صحیح سے کام نہیں کرتا، صحیح سے کام نہیں کرتا، اپنے اندر چینجز نہیں لاتا، اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتا، جس کی وجہ سے اس کا مارکیٹ میں نام نہیں ہوتا. ایک طالب علم ہے، ایک حافظ قرآن ہے، اسے حافظ قرآن بننا ہے. جیسے ہی وہ حفظ کلاس میں بیٹھ گیا، اب اس کا یہ کام ہے کہ روزانہ پہلے تو حفظ کلاس میں بیٹھنے سے پہلے ناظرے کے اندر کو پارہ سنا رہا ہے، آدھا آدھا پارہ سنا رہا ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی اسے موقع مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب وہ حفظ کلاس میں ہے، اب کیا کر رہا ہے، وہ مستی کر رہا ہے، اب وہ یاد نہیں کر رہا، آدھے صفحے پہ اکتفا کر رہا ہے. اس کو ایک صفحہ یاد ہو سکتا ہے لیکن وہ آدھا صفحہ ہی یاد کر رہا ہے. اسے 2 صفحے یاد ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی مستی کے اندر آدھا ہی صفحہ یاد کر رہا ہے. تو بتاؤ نقصان کس میں؟ اپرچونیٹیز ملنے کے بعد، اس کلاس میں آنے کے بعد یا وہ کام ملنے کے بعد کیا تم اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے پا رہے ہو؟ جواب اگر ہاں ہے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب اگر آپ حفظ کلاس میں آ گئے تو آپ کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن مجید کو جلد از جلد مکمل کرنا ہے بغیر دیکھ کر. اور اگر قرآن مجید آپ نے مکمل کر لیا تو دوسرا آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے قرآن مجید کو 1 مہینے کے اندر پورا مکمل سنانا، روزانہ ایک ایک پارہ کر. 1 مہینے میں آپ نے سنا دیا. اب دوسرا ٹارگیٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ اب مجھے قرآن مجید کو 15 ڈیز میں سنانا ہے. کتنے دنوں میں؟ 15 دن. یہ بھی کر لیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. تو اب تیسرا ہدف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے قرآن مجید کو 10 دنوں کے اندر ہی مکمل کرنا ہے، روز کے 3 پاروں کے حساب سے. روز کے الحمدللہ اگر روز کے 3 پارے یاد ہو جائیں گے آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو آپ کا قرآن مجید بہت پکا ہو جائے گا، بہت پکا ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے، اسٹوڈنٹس حفظ کے بچے خصوصاً قرآن مجید کے اوپر محنت نہیں کرتے تو اخیر میں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تراویح کے مواقع پر، جو تواقع کے مواقع بہت فراہم کیے جاتے ہیں، تراویح کے یہاں پہ تراویح پڑھانا ہے، وہاں پہ تراویح پڑھانا ہے، اتنے موقع آتے ہیں، اتنے موقع آتے ہیں
پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے قرآن مجید کو دیکھتا ہے کہ یار پکا نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد میں نہیں پڑھا پاؤں گا، پھر شرمندگی کے ساتھ پھر اسے وہ طالب علمی کا دور یاد آ جاتا ہے، کاش میں نے اپنے استاذ کو دور سنایا ہوتا، کاش میں نے اپنے استاذ کو سبق ٹائم ٹو ٹائم سنایا ہوتا اور سبق پارا بھی سنایا ہوتا، کاش میں آدھا سبق نہیں بلکہ دو دو صفحے سناتا اور روزانہ پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا، جو بھی مجھ سے ہو سکے اتنا میں دور سناتا اور زیادہ سے زیادہ میرا قرآن مجید میں پکا رکھتا، یا دن میں کم از کم اتنی تو اپنی کیپیسٹی میں رکھتا کہ میں روزانہ ایک پارا تو صحیح طریقے پر یاد کر سکوں قواعد و مخرج کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ اتنا بھی کر لے میرے نزدیک کہ وہ ایک دن میں آدھا ہی پارا یاد کر لے ایک دن بہترین طریقے سے، تو میں مانتا ہوں کہ اس کا قرآن پکا ہے، میں مانتا ہوں اس کا قرآن پکا ہے، آدھا ہی پارا یاد کرے، پھر وہ اس میں ڈیوائڈ نہ کرے کہ 1900 پارا ہارڈ ہے یا 2500 پارا ہارڈ ہے یا 2400 پارا ہارڈ ہے یا پھر وہ جو ہے 2600 پارا ہارڈ ہے، ایسا نہیں، میرے کو آدھا پارا یاد ہو سکتا ہے الحمدللہ، اور کوئی بھی پارا دے دے۔ یہ چیلنج اگر کوئی حافظ قرآن کرتا ہے تو الحمدللہ 60 دن میں اس کا ایک ڈاکٹر ہو جائے۔ دوسرا چیلنج اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک دن میں ایک پارا یاد ہو سکتا ہے، تو ایک مہینے کے اندر کتنے پارے ہو گئے بھائی؟ 30 پارے ہو گئے ایک قرآن مجید مکمل۔ پھر اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں ایک دن میں جو ہے 2 پارے سنا سکتا ہوں، تو 15 دن میں ہو گیا بھائی اس کا کلیئر، 15 دن میں ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو ہوتا ہے۔ تو بات جو بتانے والی تھی آپ کو وہ یہ تھی کہ جب آپ کو موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب جب یہ موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اب محنت اس پہ ڈبل کرنی ہے۔ محنت کیا کرنی ہے؟ ڈبل کرنی ہے، کم نہیں کرنی، محنت کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ تو جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اتنے سکسیزفل کیسے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتا تھا، میرے پاس جاب نہیں ہوتی تھی، میں انٹرویو دینے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتا تھا، دوسروں کے پاس سے پیسے لے کر، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر، جہاں وہاں جا کر دھکے کھا کر انٹرویو دیتا تھا، اور جب میرا سلیکشن ہو جاتا تھا تو میں پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس کام میں اتر جاتا تھا، پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس کام میں اتر جاتا تھا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ حافظ قرآن کا ایسا ہی ہے، حفظ کلاس میں بیٹھ گئے، بھول جاؤ تمہیں ولیمے میں جانا ہے، بھول جاؤ تمہیں شادیوں میں جانا ہے، بھول جاؤ تمہیں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، میرے ہر روز کے 2 صفحے سبق، میرا پاؤ پارا یا آدھا پارا سبق پارا، میرا پاؤ پارا یا آدھا پارا تو یہ اگر رہے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ 10 مہینے میں حافظ بن جاؤ گے۔ کتنے مہینے میں؟ 10 ہی مہینوں کے اندر آپ حافظ بن جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر زیادہ توفیق رہی، میں نے کہا بعض بچے آپ کے مدرسے میں ایسے ہوتے ہیں جو 3-4 صفحے سناتے روزانہ، کتنے سناتے؟ 3-4 صفحے سناتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مہینے کے اندر بچے جہاں پہ 10 دنوں میں ایک پارے کے حساب سے 3 پارے ہو رہے ہیں، تو کچھ بچے عصر میں کھیلنا چھوڑ کر ایک مہینے میں 4 پارے کرتے ہوئے ہم نے دیکھے۔ عصر میں اپنی چھٹی چھوڑ دیتے، امی آ گئی کہ بیٹا مجھے یاد ہے میرے مدرسے کا واقعہ، حفظ کر رہے تھے ہم لوگ، ایک شخص کی والدہ آ گئے، والدہ آ کر کہنے لگی کہ بیٹا تیری سگی بہن کی شادی ہے، تیری سگی بہن کی شادی ہے، اور شادی کی تیاریاں ہو چکی ہے، 2 دن بعد شادی ہے، چلو۔ اس نے کیا جواب دیا کہ امی جان ابھی میرا 26واں پارا چل رہا ہے، اور اگر میں آ گیا تو شادی کے اندر میرا 1 ہفتہ ضائع ہو جائے گا، اور ویسے بھی میرا کچھ کام نہیں ہے اس کے اندر، یہاں سے میں بہن کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن کو نیک جوڑا دے، اور میری بہن کے نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فراہم کریں۔ وہ بچہ اپنا سبق چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر ہلا نہیں ہے۔ آج ہمیں کونڈوا سے یا پھر کئی علاقے سے ولیمے کی دعوت آ جائے، ہم سبق چھوڑ کر پہلے بھاگ جاتے ہیں، سبق چھوڑ کر۔ ویلیو میٹر کرتا ہے نا کہ آپ کے نزدیک قرآن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اہمیت رکھتا ہے، دمدار اہمیت رکھتی ہے کہ حافظ بننا ہے، نہ صرف حافظ بننا ہے بلکہ نیکسٹ جنریشن کو بھی سدھارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سلیکٹ کریں، قرآن چاہیے یا ولیمہ چاہیے۔ گھر میں تو ویسے بھی کھانا بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں بنا ہوتا، ولیمہ ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، گھر میں تو کھانا بنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر پورا پریوار جا رہا ہے، کوئی یہاں پہ نہیں ہے، پھر اس وقت جو ہے استاد جی سے اجازت لے کر کہ میں آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں، پھر اگر انہوں نے اجازت دی تو بالکل
کریں گے انشاءاللہ کوشش. خوب اپنے نمازیں ادا کریں، فجر سے پہلے سبق یاد کریں، اور حفظ کلاس میں رہتے ہوئے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے. خوب اچھی طرح بات سن لو. تم اگر ماں باپ سے بدتمیزی کرو گے یاد نہیں ہوگا. استاد سے بدتمیزی کرو گے یاد نہیں ہوگا. استاد سے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے کر کے اللہ نے وہ پھٹکارے لگائی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا نہیں کہیں. ہمارے ہی سامنے کئی بچے استادوں کو یہ کہتے تھے کیا ہے تم کچھ بھی نہیں، تم بھی حافظ میں بھی حافظ، کیا ہے تم کو تو یاد بھی نہیں، میرے کو یاد بھی ہے. اس طرح کے آج وہ بچے مارکیٹ یارڈ میں کام کر رہے ہیں، پوتے اٹھانے، ٹماٹر کے کیرٹ اٹھا رہے، آلو کا تھیلا اٹھا رہے، پیاز کے سبزیوں کے تھیلے اٹھا کر گھوم رہے. وہی جو استادوں کو بولتے تھے تو نہیں، استاذ کا ادب بہت ضروری ہے. استاذ کا ادب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے گا. کریں گے انشاءاللہ.